کبھی کبھار تمہاری چاہت کا تمہارے نصیب سے بس ایک دعا کا فاصلہ ہوتا ہے، اور پھر وہ جو ایک دعا ہوتی ہے نا، وہ آغاز سے انجام تک سب کچھ بدل دیتی ہے۔ وہ جب تمہیں تمہاری من پسند چیز دینے پر متفق ہو جاتا ہے تو تمہیں بھی پھر اس تک پہنچنے کی ساری ترکیبیں بتا دیتا ہے۔ ہزاروں خیالات میں سے تمہاری عقل کا معجزوں کی آس پہ رک جانا بے وجہ تو نہیں۔ اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال تب تک نہیں نکالتا جب تک تمہارے نصیب میں اس کے ملنے کی گنجائش رہتی ہے۔ اگر اس نے تمہیں دھتکارنا ہی ہوتا تو وہ کبھی بھی تمہیں اپنے در کا پتہ نہ بتاتا۔ اگر اس نے تمہاری اس ہتھیلی کو خالی ہی رکھنا ہوتا تو وہ تمہیں کبھی بھی ان ہاتھوں کو جوڑ کر دعا مانگنا نہ سکھاتا۔ وہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال تب تک نہیں نکالتا جب تک تمہارے نصیب میں اس کے ملنے کی گنجائش رہتی ہے، اور وہ تمہارے مقدر کو بدلنے کی گنجائش تب تک رکھتا ہے جب تک تمہاری دعائیں اس کی چوکھٹ پر بے بسی سے کھڑی رہتی ہیں۔ تو پھر تم یہ سوچتے کیوں نہیں کہ ہزاروں لوگوں میں سے تمہارا سر کو جھکانا کوئی اتفاق تو نہیں؟ جب اللہ نے تمہیں توفیق دعا کے لیے چن لیا ہے تو اس نے تمہاری دعاؤں کی قبولیت کے لیے ان کو بھی منتخب کر رکھا ہے۔ وہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال تب تک نہیں نکالتا جب تک تمہارے نصیب میں اس کے ملنے کی گنجائش رہتی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ سکون تمہارے قریب ہو جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری محبت تم تک واپس آ جائے، تو تم اللہ کے قریب چلے جاؤ اور توکل رکھو۔ تمہاری ہر مراد، ہر فریاد کا جواب ضرور آئے گا اور تمہارے حق میں آئے گا۔ وہ جب تمہیں خود تک لے آتا ہے تو تمہیں تم تک بھی لے آتا ہے۔ وہ آداب دعا انہی کو سکھاتا ہے جن کے مقدر میں قبولیت لکھ دیتا ہے، اور جب وہ معجزے کرتا ہے تو ان معجزوں کی شدت کو بہرا بھی سن سکتا ہے اور اندھا بھی دیکھ سکتا ہے۔ ایسا کوئی کام نہیں جو تیرے رب کے لیے ناممکن ہے۔ وہ یہی ہے تمہارے بہت پاس، وہ ہرگز جدا نہیں ہے تم سے۔ وہ آزما رہا ہے تمہیں تاکہ تمہیں اپنے قریب لا سکے۔ وہ خفا نہیں ہے تم سے۔ پھر یہ خود سے کیسی ضد لگائے بیٹھے ہو؟ کیوں آگے نہ بڑھنے کی قسم کھائے بیٹھے ہو؟ کیوں نصیب کی باتوں میں یقین کو الجھائے بیٹھے ہو؟ کیوں ہو اتنا پریشان؟ کیوں خود کو اتنا تھکائے بیٹھے ہو؟ کبھی اس من کو اللہ کی چاہت کے مطابق سنوار کر تو دیکھو، کبھی صبر کی حدوں کے اس پار جا کر تو دیکھو۔ اللہ تو محبتوں کا امین ہے، پھر وہ تمہیں تمہاری محبت سے کیسے محروم رکھ سکتا ہے؟ کیسے محروم رکھ سکتا ہے؟ پھر کیا چیز ہے تمہیں جو اب تک روکے ہوئے ہے؟ اس کے رحم کا پلڑا اس کی آزمائش پر ہمیشہ بھاری رہتا ہے۔ مانگو مجھ سے میں دوں گا، کیا تم سنتے نہیں؟ جب وہ یہ بار بار کہتا ہے، کہاں ڈھونڈ رہے ہو اسے؟ وہ تو تمہارے اس ٹوٹے ہوئے دل میں رہتا ہے۔ سفر مشکل تو ہے مگر مت بھولو کہ ہاتھ تھامنے والا اس سے بھی بڑا ہے۔ منزل دشوار ہے مگر منزل تک لے جانے والے کے پاس ان کے سبھی اختیارات ہیں۔ اللہ تمہیں اندھیروں میں اس لیے لاتا ہے تاکہ تم روشنی کو تلاش کر سکو۔ وہ ناممکن حالات اس لیے پیدا کرتا ہے تاکہ تم اپنی دعاؤں سے انہیں ممکن بنا سکو۔ وہ تمہیں اڑان سے پہلے اس لیے گراتا ہے تاکہ تم اڑنا سیکھ سکو۔ وہ ہواؤں کا رخ تمہارے مخالف اس لیے موڑتا ہے تاکہ تم ان سے لڑنا سیکھ سکو۔ وہ ان مخالف ہواؤں کا رخ تمہارے حق میں موڑ بھی سکتا ہے اور تمہارے ان زخموں سے چور پنکھوں کو پھر سے جوڑ بھی سکتا ہے۔ آغاز میں وہ کچھ چیزیں مشکل ضرور بناتا ہے مگر اختتام وہ ہمیشہ ویسا ہی کرتا ہے جیسا تم چاہتے ہو، جیسا تم مانگتے ہو۔ اس مسئلہ نصیب کا آخری حل دعا بھی تو ہو سکتا ہے۔ جو قضا ہو گیا وہ عشق پھر سے ادا بھی تو ہو سکتا ہے۔ یہ ضروری تو نہیں کہ پہلا پنہ ہی اختتام لکھے کہانی کا۔
آغاز چوٹ سے ہوا ہے تو انجام شفا بھی تو ہو سکتا ہے۔ کبھی صبر کی حدوں سے آگے بڑھ کر دیکھو، کبھی وقت ملے تو قصہ یوسف پڑھ کے دیکھو۔ گرا کر منزل کا پتہ کسی کو بھی ملتا نہیں، جو حصہ ہے مقدر کا وہ چھنتا نہیں۔ یہ کیسا فلسفہ ہے کہ مسکرانے والے کو کوئی درد نہیں، کیسے سمائے ہر غم اشکوں میں، دکھ آنکھ سے بڑا بھی تو ہو سکتا ہے۔ اس ہنستے ہوئے منظر میں روتا ہوا لمحہ چھپا بھی تو ہو سکتا ہے، جو معیوب لگ رہا ہے نظر کو وہ اچھا بھی تو ہو سکتا ہے۔ جب کچھ بھی ممکن ہے تو لکھی ہوئی اس داستان کا فیصلہ میری رضا بھی تو ہو سکتا ہے۔ اس دیری میں میرے ضبط کا صلہ بھی تو ہو سکتا ہے، محروم رکھا گیا جس سے اب تک وہ عطا بھی تو ہو سکتا ہے۔ حقیقت سے آشنا تو نہیں ہوں پھر بھی سوچتا ہوں اکثر، حقیقت سے آشنا تو نہیں ہوں پھر بھی سوچتا ہوں اکثر کہ اس کا بچھڑنا آزمائش ہے، اگر اس کے ملنے کا معجزہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ جس نے اللہ کی رضا پہ آمین کہا، اللہ بھی پھر اس کی رضا میں راضی ہو گیا، اور جس کی رضا پہ وہ راضی ہو جائے اسے نہ تو تم ٹال سکتے ہو اور نہ ہی میں۔ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا کچھ سوچ رکھا ہے، تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تم تک تمہاری چاہت پہنچانے کے کتنے انتظامات کر رکھے ہیں، تم نہیں جانتے کہ اس دیری کے بعد تمہاری ہر اس دعا کی قبولیت ہے جو تم مانگا کرتے تھے، تم نہیں جانتے جس کی ایک تجلی سے کوہ طور راکھ ہو جائے اس کا ایک حکم کیا سے کیا کر سکتا ہے، تم نہیں جانتے کہ تمہارے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اس نے کیسی کیسی تدبیریں بنا رکھی ہیں، تم نہیں جانتے کہ تمہیں توڑنے میں ہی اس نے جوڑنے والے سبھی راز چھپا رکھے ہیں، تم نہیں جانتے کہ اس نے اختتام میں تمہاری رضا کو ہی تمہارا مقدر لکھ رکھا ہے۔ وہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال تب تک نہیں نکالتا جب تک تمہارے نصیب میں اس کے ملنے کی گنجائش رہتی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ سکون تمہارے قریب ہو جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری محبت تم تک واپس آ جائے، تو تم اللہ کے قریب چلے جاؤ اور توکل رکھو، تمہاری ہر مراد، ہر فریاد کا جواب ضرور آئے گا اور تمہارے حق میں آئے گا۔ وہ جب تمہیں خود تک لے آتا ہے تو تمہیں تم تک بھی لے آتا ہے۔ وہ آداب دعا انہی کو سکھاتا ہے جن کے مقدر میں قبولیت لکھ دیتا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا کچھ سوچ رکھا ہے، تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تم تک تمہاری چاہت پہنچانے کے کتنے انتظامات کر رکھے ہیں، تم نہیں جانتے کہ اس دیری کے بعد تمہاری ہر اس دعا کی قبولیت ہے جو تم مانگا کرتے تھے، تم نہیں جانتے جس کی ایک تجلی سے کوہ طور راکھ ہو جائے اس کا ایک حکم کیا سے کیا کر سکتا ہے، تم نہیں جانتے کہ تمہارے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اس نے کیسی تدبیریں بنا رکھی ہیں، تم نہیں جانتے کہ تمہیں توڑنے میں ہی اس نے جوڑنے والے سبھی راز چھپا رکھے ہیں، تم نہیں جانتے کہ اس نے اختتام میں تمہاری رضا کو ہی تمہارا مقدر لکھ رکھا ہے۔ آغاز تلخ ہے تو کیا ہوا، تمہارے رب نے اختتام تمہارے لیے بہت خوبصورت لکھ رکھا ہے، تمہارا مقدر تمہاری زندگی نہیں بناتا، تمہارا توکل تمہاری زندگی بناتا ہے۔ تمہارے پاس اب بھی دعا کا اختیار ہے، تمہاری کہانی اب بھی ختم نہیں ہوئی، تمہاری توفیق کی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے تمہارا صبر گواہ ہے کہ تمہارے لیے کن فیکون لکھا جا چکا ہے، اور تمہارے صبر کا صلہ اب تمہیں مل کر رہے گا۔ کچھ مانگنے والی ادائیں ایسی ہوتی ہیں جو اسے بہت پیاری لگتی ہیں، پھر روز ادا کو بار بار دیکھنے کے لیے قبولیت کا وقت بڑھا دیتا ہے۔ تم جو خواب دیکھتے ہو ان کی تعبیر تمہاری دعائیں لکھتی ہیں، تمہارے ہاتھوں کا اللہ کے روبرو اٹھنا
تمہارا نصیب بدل دیتا ہے۔ تو یہ سوچ کر دعا مانگنا مت چھوڑ دینا کہ جو چاہیے تھا وہ اب تک ملا نہیں، اور ممکن ہے کہ جس معجزے کا تمہیں انتظار ہے وہ تمہاری آخری دعا کا منتظر ہو۔ اگر وہ اس چیز کا خیال تمہارے ذہن سے نہیں نکال رہا جو تم چاہتے ہو، تو جان لو کہ دعا قبول ہو چکی ہے۔ یہ ذرا سی دیری تو بس ملاقات کا بہانہ ہے۔ تو پھر ان راستوں پر مت گھبراؤ جو تمہاری چاہت کے مطابق نہیں ہیں، بلکہ ان منزلوں کا انتظار کرو جن تک یہ راستے تمہیں لے جا رہے ہیں، جو تمہاری رضا کے عین مطابق ہیں۔ اللہ صرف تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔ وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری من پسند منزل تک لاتا ہے، جہاں تمہارے سوچے ہوئے تمام ذریعے ناکام ہو جاتے ہیں۔ وہاں پھر اللہ کے منتخب کردہ ذریعے تمہارے لیے معجزہ بنتے ہیں۔ تم اپنے فیصلوں کے بعد آنے والے طوفان کو بھانپ نہیں سکتے، اس لیے وہ تمہارے منصوبوں کو توڑ دیتا ہے تاکہ وہ تمہیں توڑ نہ سکیں۔ اور یاد رکھو، وہ بڑے بڑے دعووں سے نہیں، یقین اور قربانیوں سے ملتا ہے۔ وہ کسی چیز پر پازید ہو جانے سے نہیں، ٹوٹ جانے سے ملتا ہے۔ وہ تمہیں تم سے گزار کر ہی خود تک لاتا ہے، اور جب تم اس تک پہنچ جاتے ہو تو وہ تمہارے لیے انہی دعاؤں کو وسیلہ بنا دیتا ہے جن کی قبولیت کا تمہیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ وہ جسے چن لیتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے۔ کس چیز سے پاک؟ کبھی سوچا ہے؟ وہ پاک کر دیتا ہے اپنے سوا ہر اس شے سے جو تمہارے اور اس کے درمیان حائل ہو۔ وہ یوں تمہاری دعاؤں کو ہر اس رکاوٹ سے پاک کر دیتا ہے جو کن کا راستہ روکے کھڑی ہوتی ہے۔ اور پھر وہ ہوتا ہے جو نہ کسی نے سنا ہوگا اور نہ کسی نے دیکھا ہوگا۔ وہ تمہیں تمہاری چاہت کا پتہ تب دیتا ہے جب تم اس کی چاہت تک پہنچ جاتے ہو۔ وہ تم پر تمہاری چاہت کے دروازے اس لیے بند کر دیتا ہے تاکہ ان بند دروازوں کی بے بسی تمہیں اس کے دروازے تک کھینچ لائے۔ اللہ تم تک تمہاری طلب تب لاتا ہے جب تم اس کی طلب کے علاوہ ہر طلب سے لا طلب ہو جاتے ہو، اور اس کی چاہت بس اتنی سی ہے کہ تم اسے ترجیح اول کر لو۔ پھر جو اسے اول پہ رکھ دیتا ہے اسے وہ عروج، زوال، آزمائش، آسائش سب سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ وہ کچھ سوالوں کے جواب تمہیں دیر سے اس لیے دیتا ہے تاکہ ان جوابات کو جاننے کا تجسس تمہیں اس کی چوکھٹ سے کہیں اور جانے نہ دے۔ وہ کچھ دعائیں اس لیے ادھوری چھوڑ دیتا ہے تاکہ ان دعاؤں کے پورا ہونے کی طرف تمہیں اس کے قریب رکھے۔ جب تم خود کو مکمل سمجھ کر اللہ کو بھول جاتے ہو، تب وہ تم سے وابستہ کسی ایسی چیز کو تم سے دور کر دیتا ہے جو تمہیں اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ وہ کچھ چیزیں تمہاری دسترس سے اس لیے بھی نکال دیتا ہے تاکہ تم جان سکو کہ کچھ چیزیں اللہ کو پانے کے بعد ہی ملا کرتی ہیں۔ وہ کچھ دعائیں اس لیے تو ادھوری چھوڑ دیتا ہے تاکہ ان دعاؤں کے پورا ہونے کی طرف تمہیں اس کے قریب کیے رکھے۔ جب تم خود کو مکمل سمجھ کر اللہ کو بھول جاتے ہو، تب وہ تم سے وابستہ کسی ایسی چیز کو تم سے دور کر دیتا ہے جو تمہیں اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ وہ تمہاری ان روتی ہوئی آنکھوں کو یوں ٹھنڈا کر دے گا جیسے اس نے یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ وہ تم تک ہر کھوئی ہوئی چیز یوں واپس لے آئے گا جیسے وہ اندھے کنویں سے یوسف علیہ السلام کو نکال کر یعقوب علیہ السلام تک لے آیا تھا۔ کیا ہو سکتا ہے، کیا نہیں، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے۔ پھر دیکھو، وہ ایسے معجزے لائے گا کہ تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو تم بس وہ کرو جو تمہارا کام ہے، اور اللہ تو وہ کر ہی رہا ہے جو اس کا کام ہے۔ اس مسئلہ نصیب کا آخری حل دعا بھی تو ہو سکتا ہے۔ جو قضا ہو گیا وہ عشق پھر سے ادا بھی تو ہو سکتا ہے۔ یہ ضروری تو نہیں کہ پہلا پنہ ہی اختتام لکھے کہانی کا۔ آغاز چوٹ سے ہوا ہے تو انجام شفا بھی تو ہو سکتا ہے۔ کبھی صبر کی حدوں سے آگے بڑھ کر دیکھو،
کبھی وقت ملے تو قصہ یوسف پڑھ کے دیکھو۔ گرا کر منزل کا پتہ کسی کو بھی ملتا نہیں، جو حصہ ہے مقدر کا وہ چھنتا نہیں۔ یہ کیسا فلسفہ ہے کہ مسکرانے والے کو کوئی درد نہیں؟ کیسے سمائے ہر غم اشکوں میں، دکھ آنکھ سے بھرا بھی تو ہو سکتا ہے۔ اس ہنستے ہوئے منظر میں روتا ہوا لمحہ چھپا بھی تو ہو سکتا ہے۔ جو معیوب لگ رہا ہے نظر کو وہ اچھا بھی تو ہو سکتا ہے۔ جب کچھ بھی ممکن ہے تو لکھی ہوئی اس داستان کا فیصلہ میری رضا بھی تو ہو سکتا ہے۔ اس دیری میں میرے ضبط کا صلہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ محروم رکھا گیا جس سے اب تک وہ عطا بھی تو ہو سکتا ہے۔ حقیقت سے آشنا تو نہیں ہوں پھر بھی سوچتا ہوں اکثر، حقیقت سے آشنا تو نہیں ہوں پھر بھی سوچتا ہوں اکثر کہ اس کا بچھڑنا آزمائش ہے، اگر اس کے ملنے کا معجزہ بھی تو ہو سکتا ہے، معجزہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ جب تم خود کو مکمل سمجھ کر اللہ کو بھول جاتے ہو تب وہ تم سے وابستہ کسی ایسی چیز کو تم سے دور کر دیتا ہے جو تمہیں اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ وہ تمہاری ان روتی ہوئی آنکھوں کو یوں ٹھنڈا کر دے گا جیسے اس نے یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ وہ تم تک ہر کھوئی ہوئی چیز یوں واپس لے آئے گا جیسے وہ اندھے کنویں سے یوسف علیہ السلام کو نکال کر یعقوب علیہ السلام تک لے آیا تھا۔ کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں، تمہارا کام بس دعا کرنا ہے۔ پھر دیکھو وہ ایسے معجزے لائے گا کہ تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو تم بس وہ کرو جو تمہارا کام ہے، اور اللہ تو وہ کر ہی رہا ہے جو اس کا کام ہے۔ تم اس کی محبت کے رنگوں میں رنگنے کی کوشش تو کرو، پھر وہ تمہیں ان رنگوں سے محبت کرنا بھی سکھا دے گا۔ وہ زمین والوں کی بھیڑ میں تمہیں پھنساتا صرف اس لیے ہے تاکہ تم مدد کے لیے اس کو بار بار پکارو اور وہ تمہیں سنتا رہے۔ تم جو سب کے سامنے پھیلاتے ہو اس جھولی کو صرف اللہ کے سامنے پھیلا کر دیکھو۔ بس ایک وہی ہے جو اسے بھر سکتا ہے۔ کرم کرنا اور بھرم رکھنا اسے خوب آتا ہے، اور جب وہ مہربان ہوتا ہے تب وہ ساری حقیقتیں تم پر عیاں کر دیتا ہے۔ پھر وہ یا تو تمہاری رضا میں راضی ہو جاتا ہے یا تمہیں اپنی رضا میں راضی کر لیتا ہے۔ بس یقین کی پٹی ان آنکھوں پہ باندھ کر اس کے منتخب راستوں پر چل دو، پھر دیکھو اس کے ایک کن سے ہوتا کیا کیا ہے۔ اس کے معاملات بس وہی جان سکتا ہے۔ اس کے منصوبے تمہاری سوچ کے دائروں سے بہت وسیع ہیں۔ وہ تم پر سارے دروازے بند نہیں کرتا، اگر وہ تمہارے روبرو موجود دروازہ بند کرتا ہے تو وہ تمہارے پہلو میں موجود دروازے کو ہمیشہ کھلا رکھتا ہے، بس تم دیکھ نہیں پاتے۔ اللہ دعائیں پہلے قبول کرتا ہے اور توفیق بعد میں دیتا ہے۔ جب وہ مان جاتا ہے تب وہ تمہارے دل میں بھی اس کو منانے والی ساری ترکیبیں ڈال دیتا ہے۔ جب زندگی تمہیں بے ترتیب کر کے رکھ دیتی ہے تب اللہ خود تمہیں دعاؤں کو ترتیب دینے کا ہنر سکھا دیتا ہے۔ بس پھر صبر کرو اور دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا، پھر دیکھو تم اپنی دعاؤں سے وہ بھی پالو گے جو تمہارا نہیں۔ اور اگر یقین رکھتے ہو تو حالات سے نا امید مت ہو، کیونکہ معجزے یقین والوں کے لیے ہوتے ہیں اور معجزے روز ہوتے ہیں۔ تو پھر ڈرو مت، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہارے پاس ہے۔ تم جب اس کی چاہت تک پہنچ جاؤ گے تب وہ تم تک تمہاری چاہت کو پہنچا دے گا۔ ہر وہ آنسو جو تم نے اس کی رضا کے لیے پلکوں پہ ہی ثبت کر لیا، اللہ تمہارے ہر اس سسکتے ہوئے راز کا حساب اپنے پاس رکھے ہوئے ہے۔ تو پھر یہ نا امیدی کیسی ہے؟ جو لیتا ہے وہ دوبارہ دینے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ راستے بھلے ہی وہ نہ ہوں جن کا انتخاب تم نے کیا تھا، مگر توکل رکھو،
اللہ تمہیں انہی منزلوں تک لے جائے گا جن تک پہنچنے کے لیے تم اتنا تڑپتے ہو۔ تمہاری ہر دعا تمہاری چاہت سے تمہارا ایک قدم کا فاصلہ کم کر دیتی ہے، اور ہو سکتا ہے جسے ناممکن سمجھ بیٹھے ہو اس سے صرف ایک قدم کا فاصلہ ہی باقی ہو۔ اللہ تمہیں کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، تم خود ہی نا امید ہو کر واپس لوٹ آتے ہو کیونکہ تم انتظار نہیں کرتے ہو۔ وہ انتظار کے ذریعے تمہارا یقین آزماتا ہے کہ کیا اس کے ارادوں کو نہ سمجھنے کے باوجود بھی اس کے فیصلوں پر یقین رکھتے ہو۔ ممکن ہے کہ جو تم مانگ رہے ہو اسے ہی تمہارا مقدر لکھا گیا ہو، مگر اس کے ملنے کا وقت تمہارے سوچے ہوئے وقت سے مختلف ہو۔ بس کبھی کبھار وہ تمہیں اپنے قریب لانے کے لیے تمہاری سب سے پیاری چیز کو تم سے عارضی طور پر دور کر دیتا ہے۔ جس نے اس مٹھی کو بنایا ہی بھرنے کے لیے ہے، وہ اسے خالی بھی پھر کبھی نہیں رہنے دے گا۔ کبھی زندگی بھر کی ریاضتیں رائے گاں جاتی ہیں اور کبھی لمحے صدیوں کو جنم دے دیا کرتے ہیں۔ کبھی سمندر کی موجیں ساحل سے زندگی چھین کر لے جاتی ہیں اور کبھی مچھلی پیغمبر کو ساحل پر زندہ اگل دیتی ہے۔ کبھی اہل علم کی ہزار دلیلیں پتھر دور کے انسان کو غار سے نہیں نکال پاتی، اور کبھی کسی فقیر کی ایک صدا افکار کی بنیاد ہلا دیتی ہے۔ مالک کائنات کے بھی اپنے ہی رنگ ہیں، اپنے ہی معاملات ہیں، جس کو چاہے جب چاہے جیسے چاہے نواز دے۔ اور جب صبر کرنے والے درد سے اللہ کو پکارتے ہیں تو وہ ان کے دلوں کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور انہیں ہر گھٹن سے آزاد کر دیتا ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے، اسباب وہ خود بناتا ہے، اور جلد ہی وہ تمہیں یوں خوش کر دے گا کہ تم پھر سے جی اٹھو گے۔ تمہارا یقین اور تمہاری دعائیں ہی تمہارے حالات بدلتی ہیں، اور جب اللہ تمہیں خود سے رجوع کرنے کی توفیق دے دیتا ہے تب وہ قبولیت کو تمہاری تمام دعاؤں کا مقدر بنا دیتا ہے۔ جب تمہاری ہر کوشش ناکام ہو جاتی ہے تب تمہاری دعائیں ہی تمہیں ان چیزوں تک لے کر جاتی ہیں جن تک پہنچنے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو پھر یہ مت سوچو کہ جو مانگ رہے ہو اسے حاصل کیسے کرو گے، کیونکہ اس کا انتظام تمہارا رب تمہارے سوچنے سے بہت پہلے کر چکا ہے۔ جو تمہیں بے چینی میں مبتلا کرتا ہے وہی تمہارے لیے اس بے چینی سے تسکین بھی نکالتا ہے، اور پھر وہاں سے راستے بناتا ہے جہاں سے تمہیں امید بھی نہیں ہوتی۔ تو اگر تم چاہتے ہو کہ وہ تمہاری دعاؤں پہ راضی ہو جائے تو پہلے تم اس کے فیصلوں پہ راضی ہو جاؤ اور اس کے مقرر کردہ وقت کا انتظار کرو۔ پھر بھلے یہ تمہارا وجود کرچی کرچی ہی کیوں نہ ہو جائے، وہ تمہیں پھر سے یوں سمیٹ دے گا جیسے تم کبھی بکھرے ہی نہ ہو، مگر خود کو سمیٹنے کے لیے یقین لازم ہوتا ہے، اور جب تم یقین رکھتے ہو تو اللہ تمہیں یوں سنبھال لیتا ہے کہ پھر تمہیں گرنے کا خوف کبھی تنگ نہیں کرتا۔ وہ جبار ہے، وہ ہر اس ٹوٹی ہوئی چیز کو پھر سے جوڑ سکتا ہے جس کا جڑنا تمہاری نظر میں ناممکن ہے۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کا ٹھکانہ اللہ کے سوا اور ہے ہی کہاں، بس وہی ہے جو انہیں جوڑتا ہے اور ان زخموں کی مرہم بنتا ہے۔ تمہارا یقین اور تمہاری دعائیں ہی تمہارے حالات بدلتی ہیں، اور جب اللہ تمہیں خود سے رجوع کرنے کی توفیق دے دیتا ہے تب وہ قبولیت کو تمہاری تمام دعاؤں کا مقدر بنا دیتا ہے۔ جب تمہاری ہر کوشش ناکام ہو جاتی ہے تب تمہاری دعائیں ہی تمہیں ان چیزوں تک لے کر جاتی ہیں جن تک پہنچنے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو پھر یہ مت سوچو کہ جو مانگ رہے ہو اسے حاصل کیسے کرو گے، کیونکہ اس کا انتظام تمہارا رب تمہارے سوچنے سے بہت پہلے کر چکا ہے۔ جو تمہیں بے چینی میں مبتلا کرتا ہے
وہی تمہارے لیے اس بے چینی سے تسکین بھی نکالتا ہے اور پھر وہاں سے راستے بناتا ہے جہاں سے تمہیں امید بھی نہیں ہوتی۔ تو اگر تم چاہتے ہو کہ وہ تمہاری دعاؤں پہ راضی ہو جائے تو پہلے تم اس کے فیصلوں پہ راضی ہو جاؤ اور اس کے مقرر کردہ وقت کا انتظار کرو۔ پھر بھلے یہ تمہارا وجود کرچی کرچی ہی کیوں نہ ہو جائے، وہ تمہیں پھر سے یوں سمیٹ دے گا جیسے تم کبھی بکھرے ہی نہ ہو، مگر خود کو سمیٹنے کے لیے یقین لازم ہوتا ہے، اور جب تم یقین رکھتے ہو تو اللہ تمہیں یوں سنبھال لیتا ہے کہ پھر تمہیں گرنے کا خوف کبھی تنگ نہیں کرتا۔ وہ جبار ہے، وہ ہر اس ٹوٹی ہوئی چیز کو پھر سے جوڑ سکتا ہے جس کا جڑنا تمہاری نظر میں ناممکن ہے۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کا ٹھکانہ اللہ کے سوا اور ہے ہی کہاں، بس وہی ہے جو انہیں جوڑتا ہے اور ان زخموں کی مرہم بنتا ہے۔ اگر درد رات بھر سونے نہیں دیتا تو جان لو کہ وہ منتظر ہے تمہارا، ابھی بھی اس کو انتظار ہے تمہاری دعاؤں کا۔ مانگ لو، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، ابھی بھی وہ سب ہو سکتا ہے جو تم چاہتے ہو، ابھی بھی وہ سب مل سکتا ہے جو تم مانگتے ہو، ابھی بھی قبولیت کی ایک گھڑی باقی ہے، ابھی بھی تہجد کا پلڑا مقدر پر بھاری ہے۔ تم خود سجدوں تک نہیں پہنچتے بلکہ سجدوں کو تم تک لایا جاتا ہے، اور وہ تمہیں دعا کی ہمت اور صبر کا حوصلہ تبھی دیتا ہے جب وہ تم سے راضی ہوتا ہے، اور جب وہ راضی ہوتا ہے تو تمہاری ہر رضا پہ حکم کن فرما دیتا ہے۔ تم اس کا انتخاب نہیں کرتے بلکہ وہ اپنی محبت کے لیے خود تمہیں چنتا ہے۔ یہی اس کی محبت ہے کہ جب کوئی اس کے دروازے پر دستک دیتا ہے تب وہ خود تک آنے والے ہر دروازے کو اس پر کھول دیتا ہے۔ جیسے وہ سجدے سے پہلے تمہیں دعا کرنا سکھاتا ہے، ویسے ہی وہ تمہارے مانگنے سے پہلے قبولیت کے وسیلے بناتا ہے۔ وہ تمہیں پرسکون نیند سے پہلے جگاتا ہے، پھر معجزوں سے تمہاری من پسند چیز تم تک لاتا ہے۔ وہ تمہیں اپنے منصوبوں سے گزار کر ہی تمہارے منصوبوں تک لاتا ہے۔ وہ تمہیں ناممکن کے وسوسوں میں ڈال کر ممکن کے ذریعے بناتا ہے۔ یہی اس کی مہمان نوازی کا انداز ہے کہ جب کوئی اس کی چوکھٹ پر تھک کر ٹھہر جاتا ہے تب وہ اسے خود میں پناہ دے دیتا ہے۔ جب وہ رات کے آخری پہر تمہیں ملاقات کے لیے بلاتا ہے تب وہ تمہیں اپنے در سے خالی ہاتھ واپس کبھی نہیں جانے دیتا۔ تہجد کی دعائیں جب نصیب کے روبرو آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں تب کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا، تب چار سو کن کی صدائیں گونجتی ہیں۔ جو دعا چاند کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر کے اسے اپنی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہارا مقدر نہیں بدل سکتی؟ تمہاری دعائیں وہ سب کر سکتی ہیں جو تمہارا مقدر نہیں کر سکتا، اور دعاؤں سے تو رب بھی مل جاتا ہے، تو پھر یہ چاہت کیا چیز ہے؟ بس تمہیں یقین رکھنا ہے کہ جو اس سے مانگ لیا جائے وہ مل کر رہتا ہے، پھر وہ تمہیں وہاں سے دے گا کہ تمہاری دعائیں بھی حیران رہ جائیں گی۔ تم نصیب اور وقت سے لڑتے رہتے ہو، یہ سوچے بنا ہی کہ نصیب لکھنے کا اختیار تو اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے کہ اپنی دعاؤں سے جب چاہو جو چاہو بدل ڈالو۔ تم سوچتے ہو کہ جو مانگ رہے ہو وہ کیسے قبول ہوگا، اور وہ تمہیں خبر ہی نہیں ہونے دیتا کہ اس نے تمہیں ہی تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ بنا دیا ہے۔ اس کے سامنے تو پتے کی بھی اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ ہل جائے، تو پھر تمہارے ہاتھوں کا اس کے روبرو اٹھنا کیسے بے وجہ ہو سکتا ہے؟ وہ جب تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے لیے چن لیتا ہے تب وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال بھی خود ہی ڈال دیتا ہے۔ اللہ تمہیں تمہاری دعاؤں کے ذریعے ہی آزماتا ہے۔ وہ تاخیر اس لیے کرتا ہے تاکہ تمہارا یقین دیکھ سکے تم خود اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتے ہو، اور تمہاری دعائیں ہی تم تک وہ سب لے آتی ہیں جو تمہارا نصیب ہی تمہیں نہیں دے پاتا۔ تو پھر یہ مایوسی کیسی؟ تم جو چاہتے ہو
اسے اللہ سے مانگ کر پھر اس کا فیصلہ اسی پہ چھوڑ دو۔ تم جو سوچتے ہو اور جو مانگتے ہو تمہیں ہو بہو وہی دیا جاتا ہے، تو پھر وہ مت سوچو جو تم سے نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ سوچو جو تمہارا رب کر سکتا ہے، اور تمہارا رب تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ تم جتنی دفعہ دعا مانگتے ہو اللہ اتنی دفعہ تمہیں تمہاری دعاؤں کے جواب دیتا ہے۔ تم یہاں ایک قطرے کے لیے رو رہے ہو، جبکہ تمہارا رب تو تمہیں 7 سمندر عطا کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے، عطا کی تدبیریں وہ خود بناتا ہے۔ دعا کی قبولیت کے لیے یقین بہت ضروری ہے، اور یقین صبر کیے بغیر کبھی نہیں آ سکتا، اور صبر سے بہترین عبادت اور کوئی نہیں ہو سکتی، اور صبر سے بہترین عبادت اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ جب تم اس دل کے تڑپنے کے بعد بھی اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہو اور دن رات بے بسی سے صرف اس کا نام پکارتے ہو۔ تمہارے نصیب سے تمہاری چاہت تک کا جو ایک مختصر سا فاصلہ ہے وہ دعا ہے۔ تمہاری دعائیں ہی اختتام میں تمہارے لیے ان دروازوں کو کھول دیتی ہیں جنہیں ناممکن سمجھ کر تم ان پہ دستک دینا بہت پہلے چھوڑ چکے ہوتے ہو۔ وہ اگر تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے تو مت بھولو کہ وہ رحیم ہے، اس سے بھی زیادہ ہے۔ وہ جب تمہیں جنگ کے میدان میں لا کر کھڑا کر دیتا ہے تو طاقت بھی اتنی دے دیتا ہے کہ تم پوری دنیا سے اکیلے لڑ جاؤ۔ وقت کوئی بھی ایک سا نہیں رہتا، اللہ تمہیں کبھی بھی مسلسل تکلیف میں نہیں رکھتا۔ کچھ چیزوں کی حقیقت تمہیں بعض اوقات دیر سے سمجھ میں آتی ہے، مگر جب تم انہیں سمجھ جاتے ہو تو تم جان جاتے ہو کہ اس چیز کے دیر سے ملنے میں کتنی ان گنت مصلحتیں تھیں۔ جب تم دعا کے ذریعے اپنا پہلا قدم اللہ کی جانب بڑھاتے ہو تب وہ تمہیں دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اور پھر تمہیں قبولیت کے لیے تب تک انتظار کرواتا ہے جب تک تم روز تھوڑا تھوڑا سا فاصلہ طے کر کے اللہ تک پہنچ نہیں جاتے، اور پھر تمہاری دعائیں ہی تمہیں ان منزلوں تک لے جائیں گی جن تک پہنچنے کا نہ تم نے کبھی تصور کیا ہوگا اور نہ ہی گمان۔ جب اللہ کی رضا کے بغیر اس کائنات کا ایک بھی پتا ہل نہیں سکتا تو پھر تمہارے دل کا بار بار اللہ سے رجوع کرنا، اس سے مانگا بے وجہ نہیں ہے، جو ہاتھوں میں اتنی جان ڈال دیتا ہے کہ وہ دعا کے لیے اٹھ سکیں، وہ پھر ان اٹھنے والے ہاتھوں کی لاج بھی رکھتا ہے۔ دل سے نکلی ہوئی ایک دعا تمہارے اور معجزوں کے درمیان آنے والی ہر رکاوٹ چیر دیتی ہے۔ جس نے یہ دل بنایا ہے اس سے بہتر اس دل کا حال اور کون جان سکتا ہے؟ تو پھر یقین رکھو وہ انہیں ہی وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے لیے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ تمہاری ایک دعا تمہارے اور معجزوں کے درمیان آنے والی ہر چیز، ہر رکاوٹ چیر دیتی ہے۔ جو آواز دیوار کے اس پار نہیں جا سکتی وہ اسے 7 آسمانوں کے اس پار سن لیتا ہے۔ جسے تم میلوں کی دوری سمجھ رہے ہو وہ تو بس تمہاری ایک پکار کی بات ہے۔ فاصلہ تمہارا اللہ سے ہے، اللہ کا تم سے نہیں۔ وہ منتظر ہے کہ تم مانگو اس سے اور وہ بدل دے تمہارا مقدر تمہاری دعاؤں سے، پھر وہ بھی انہی دروازوں کو تمہارے لیے کھول کر تمہیں خوش کر دے گا۔ اسے تو بس تمہیں سننا پسند ہے، اس نے انکار نہیں کیا تمہاری التجاؤں سے۔ وہ بچا لے گا تمہیں اختتام میں، جیسے اس نے بچا لیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو دہکتے ہوئے انگاروں سے۔ تم اس کے بند کیے ہوئے دروازوں پر راضی ہو کر اسے خوش کر دو۔ وہ بھولا نہیں ہے نیند سے خالی راتوں کی طرف، جو 2 جہانوں میں نہیں سماتا۔ اس کی مصلحتیں تمہاری عقل میں کیسے سما سکتی ہیں؟ تمہاری ان ضبط کرتی ہوئی منتظر آنکھوں کے لیے صبر کے معجزے ہیں۔
اس نے سجدوں میں گرے ہوئے تمہارے سبھی آنسو اپنے پاس سنبھال رکھے ہیں۔ تو پھر اپنے نصیب کی فکر چھوڑ دو۔ اللہ تمہیں توفیق دعا دیتا ہی تب ہے جب اس نے قبولیت کی ٹھانی ہوتی ہے۔ معاملات تمہاری دسترس سے باہر ہیں، اللہ کی دسترس سے نہیں۔ یہ بے بسی تو تمہارے یقین کا امتحان ہے۔ وہ اختتام میں ہر وہ شے واپس لوٹا دیتا ہے جو تم نے اس کی رضا کے لیے ہاری ہوتی ہیں۔ اللہ آزماتا اسی سے ہے جو چیز تمہیں سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ ناممکن سے ممکن تک بات تو بس اس کے کن کی ساری ہوتی ہے۔ صبر کے ساتھ اس کے فیصلوں کا انتظار کرو اور بے فکر ہو جاؤ۔ ٹوٹے ہوئے دل کی ایک صدا نصیب کے سارے پنوں پر بھاری ہوتی ہے۔ وہ پوچھنے لگی، اگر نصیب لکھ دیا گیا ہے تو پھر یہ دعاؤں کے جتن کیسے؟ یہ سوال کرتے ہوئے اس کے لہجے میں بے انتہا درد تھا۔ کچھ چیزیں آزمائش ہوتی ہیں، میں نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، اس لیے اللہ ان کا خانہ نصیب میں خالی ہاتھ چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اس کو علم ہوتا ہے کہ میرا ایک جھلا سا بندہ ایسا ہے جس نے مجھ تک آنا تو ہے مگر ڈھیر ساری ٹھوکروں کے بعد۔ اس لیے وہ ان چیزوں کو تمہارے لیے نصیب میں نہیں رکھتا، وہ انہیں دعاؤں میں چھپا دیتا ہے کہ ان چیزوں کی کھوج کے بہانے نکلو گے تو اسے بھی تلاش کر لو گے۔ یوں آزمائش کا حق بھی ادا ہو جائے گا اور تمہیں تمہارا انعام بھی مل جائے گا۔ لوگ تو تمہاری کہانی سن کر تمہیں بس دلاسا دیں گے اور پھر تمہیں بھول جائیں گے۔ بس ایک اللہ ہے جو تمہیں کبھی بھی بھولے گا نہیں۔ انہیں یہ بے بسی دکھا کر کیا کرنا جو اسے سمجھ ہی نہ سکے۔ تمہارا درد صرف وہی جانتا ہے جو تمہارا دوست بھی ہے اور رب بھی ہے۔ تو پھر یہ مت سوچو کہ مستقبل کیسے بدلے گا، بلکہ یہ یاد رکھو کہ جس لمحے میں تم ابھی ہو، تمہارا رب اس لمحے کو بھی تمہاری اگلی سانس آنے سے پہلے بدل سکتا ہے۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ جس سے مایوس ہو گئے وہ معجزہ ہی تمہارا نصیب ہو۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ تمہارا نصیب اس آخری دعا کا منتظر ہو جو تم نے ادھوری چھوڑ دی۔ تو پھر مانگو اس رب سے ہر وہ چیز جو تمہاری نظر میں ناممکن ہے، پھر وہ اپنی کرم کی ایسی نظر کرے گا تم پر کہ سب ممکن ہو جائے گا۔ یہ اسی کی تقسیم ہے کہ وہ کچھ کو بن مانگے ہی عطا کر دیتا ہے اور کچھ کی پکار اسے اتنی پسند ہوتی ہے کہ وہ انہیں بار بار سنتا ہے۔ تو پھر مانگو اس رب سے ہر وہ چیز جو تمہاری نظر میں ناممکن ہے۔ کچھ چیزیں تمہارے دعا مانگنے سے پہلے ہی تمہارے مقدر کا حصہ ہوتی ہیں، لیکن اللہ انہیں وقتی طور پر تم سے اس لیے دور کر دیتا ہے تاکہ تم اس کے قریب آ سکو۔ اللہ بس دیر اس لیے کر رہا ہے تاکہ تمہاری آواز کچھ دیر اور سن سکے۔ اس کی تاخیر انکار نہیں ہے۔ تو پھر اس وسوسے میں مت الجھو کہ تمہارے نصیب میں تمہاری چاہت نہیں۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ اللہ نے اس چاہت کا خانہ تمہاری دعا کے لیے خالی چھوڑ رکھا ہو، اور کچھ چیزوں کو وہ تمہارے مقدر کا حصہ نہیں بناتا تاکہ تم خود انہیں اپنی دعاؤں کی طرف سے اپنا بنا سکو۔ اس یقین کے ساتھ مانگو گے کہ اللہ ضرور دے گا، اور پھر دیکھو وہ تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم گنتی تک بھول جاؤ گے۔ جب بھی اداس ہونے لگو تو خود کو یہ یاد دلایا کرو کہ جس نے مشکل دی ہے اس نے مدد کا بھی وعدہ کر رکھا ہے۔ وہ تمہارے ہاتھوں کو تب تک خالی نہیں کرتا جب تک وہ انہیں اور بہتر چیز سے بھرنے کا ارادہ نہ کر لے۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے ملتا ہے، اور کائنات کے سارے معجزے دعاؤں سے ہی تو ہوتے ہیں۔ وہ آزماتا اسی چیز سے ہے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے تاکہ اس چیز کے ملنے کی طرف تمہیں اللہ سے ملوا دے۔ جو نصیب میں نہیں اسی کے لیے تو یہ دعائیں ہیں، اور جس کے لیے دعائیں ہیں بس وہی تمہارا نصیب ہے۔ کچھ چیزیں تمہاری پہنچ سے باہر ضرور ہو جاتی ہیں، مگر تم یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ وہ اللہ کی دسترس سے کبھی باہر نہیں نکل سکتی۔ پھر تو بس تمہارے لبوں سے ایک پکار نکلنے کی دیر ہوتی ہے کہ قبولیت کے معجزوں کو حکم کن دے دیا جاتا ہے۔ جس نے دو جہاں سمیٹ رکھے ہیں وہ تمہیں بھی ہمیشہ بکھرا رہنے نہیں دے گا۔ جب دنیا تمہیں گھٹنوں کے بل گرا دیتی ہے تب وہ تمہیں ایسے سنبھال لیتا ہے کہ پھر کوئی ٹھوکر تمہیں گرا نہیں پاتی۔
اور جو چیزیں اس کی دسترس میں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ تمہاری بس ایک دعا کی طاق میں رہتی ہیں۔ اللہ کبھی کبھار آزمائش کے لیے تمہاری پسندیدہ چیزوں کو تمہاری نگاہ سے تو دور کر دیتا ہے، مگر تمہارے نصیب سے کبھی دور نہیں کرتا۔ تم مقدر کے پیچھے مت بھاگو، بلکہ مقدر بنانے والے کو منا لو، پھر دیکھو کیسے سب کچھ بدل جائے گا۔ تو پھر تم مانگنے کے بعد قبول نہ ہونے کے وسوسوں میں کیوں کھو جاتے ہو؟ جو کام تمہارے لیے ہزاروں صدیوں کے برابر ہے، وہ کام اس کے بس ایک چھوٹے سے کن کی بات ہے۔ ممکن ناممکن، مشکل آسان، حاصل لا حاصل تو تم دیکھتے ہو، وہ تو بس اشارہ کرتا ہے، اور سالوں کی بکھری چیزیں پل میں سمٹ جایا کرتی ہیں۔ بس اس کے راضی ہونے کی دیر ہے، پھر ساری کھوئی ہوئی چیزیں پلک جھپکتے ہی واپس لوٹ آیا کرتی ہیں۔ کیوں بھول جاتے ہو کہ تم جس سے مانگ رہے ہو، کائنات کے سارے معجزے اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اگر اس نے تمہیں وہ نہ دینا ہوتا جو تم چاہتے ہو، تو پھر وہ تمہیں مانگنے کی توفیق ہی کیوں دیتا؟ تمہارے دل میں مسلسل ایک ہی خیال کا آنا اس کی جانب سے اشارہ ہے کہ معجزے اب بھی تمہاری ایک دعا پر ہو سکتے ہیں۔ وہ جن چیزوں تک تمہیں لانا چاہتا ہے، ان تک پہنچنے کے ایسے وسیلے بنا دیتا ہے کہ تم زبردستی ان کی طرف کھینچے چلے جاتے ہو، اور جب دعائیں نہیں بدلتی تب اللہ مقدر بدل دیتا ہے۔ اور ہمارا پیارا اللہ تو کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو پھر تم سے کس نے کہہ دیا کہ جو فوراً نہ ملے وہ پھر دوبارہ کبھی نہیں مل سکتا؟ جب وہ قبولیت کا منصوبہ بنا لیتا ہے، تب وہ تمہارے دل سے ان چیزوں کا خیال نہیں نکلنے دیتا جن کے تصور سے تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو۔ وہ جس کا نام الصبور ہے، یعنی صبر دینے والا، پھر وہ کیسے تمہیں تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے؟ وہ جس کا نام العلیم ہے، یعنی جاننے والا، پھر وہ کیسے تمہارے دل کی کیفیات سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ وہ جس کا نام الرافع ہے، یعنی بلند کرنے والا، پھر وہ کیسے تمہیں گرا رہنے دے سکتا ہے؟ وہ جس کا نام ہی القادر ہے، یعنی قدرت والا، اس کے لیے پھر تمہارے ہر گمان کو حقیقت میں بدلنا بھلا کیا مشکل ہے؟ وہ جس کا نام الخبیر ہے، یعنی خبر رکھنے والا، پھر وہ کیسے تمہاری سسکیوں سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ وہ جس کا نام الودود ہے، یعنی محبت کرنے والا، پھر وہ کیسے تمہاری محبت کی لاج نہیں رکھے گا؟ وہ جس کا نام الوکیل ہے، یعنی کام بنانے والا، پھر وہ کیسے تمہاری کہانی کو ادھورا رہنے دے سکتا ہے؟ وہ جس کا نام المتین ہے، یعنی طاقت والا، پھر وہ کیسے تمہیں کمزور رہنے دے سکتا ہے؟ وہ جس کا نام السلام ہے، یعنی سکون دینے والا، پھر وہ کیسے تمہیں بے سکون رکھ سکتا ہے؟ وہ جس کا نام الغفور ہے، یعنی بخشنے والا، پھر وہ کیسے تمہیں معاف نہیں کرے گا؟ وہ جس کا نام الرزاق ہے، یعنی دینے والا، پھر وہ کیسے تمہیں ان چیزوں سے محروم رکھ سکتا ہے جن کی تمہیں ضرورت ہے؟ وہ جو انصاف کرنے والا ہے، پھر وہ کیسے تمہارے ساتھ ناانصافی ہونے دے سکتا ہے؟ وہ جس کا نام الحفیظ ہے، یعنی محافظ، پھر وہ کیسے تمہیں کسی ایسی چیز کے حوالے کر سکتا ہے جس سے تمہیں تکلیف ملے؟ وہ جس کا نام المجیب ہے، یعنی جواب دینے والا، پھر وہ کیسے تمہاری دعاؤں کے جواب دیے بغیر انہیں واپس لوٹا سکتا ہے؟ بس تم صبر کرو اور اس سے مانگو جس سے مانگ کر کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں رہا۔ بس ایک اللہ ہی تو ہے جو تمہیں سب کچھ دے سکتا ہے، جو تمہارے نصیب کو تمہاری رضا کے مطابق ڈھال سکتا ہے، جو فرش سے عرش تک ایک ہی اشارے پہ سب کچھ بدل سکتا ہے۔ ان منزلوں پہ خوش ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے چنی ہیں، پھر وہ تمہیں ان منزلوں تک خود ہی لے جائے گا جن تک تم
پہنچنا چاہتے ہو۔ تمہارا یقین اور تمہاری دعائیں ہی تمہارا مقدر ہوتی ہیں۔ تو پھر نا امید مت ہو جس نے تمہاری من پسند چیز کو تم سے دور کیا ہے۔ تم اسی سے اس چیز کے واپس لوٹ آنے کی دعا کرو۔ جو رب تمہیں ایک دفعہ تمہاری چاہت سے نواز سکتا ہے، وہ دوسری دفعہ بھی اس چاہت کو تمہارا مقدر بنانے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تمہیں کمزور اس لیے نہیں کرتا تاکہ تمہیں سزا دے سکے، بلکہ وہ تمہیں اس لیے تھکا دیتا ہے تاکہ تم جان سکو کہ تمہاری ساری طاقتیں صرف اللہ کے ساتھ ہیں۔ وہ تمہیں گرا کر ہی سنبھلنے کا ہنر سکھاتا ہے۔ اللہ ہر شخص کو مختلف طریقے سے آزماتا ہے، اور کبھی کبھار وہ تمہیں ایسی آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے کہ تمہیں لگتا ہے جیسے اب تم کبھی بھی اس آزمائش سے نہیں نکل سکو گے، مگر ایسا ہوتا نہیں، کیونکہ اللہ تمہیں امتحان میں مبتلا کرنے سے پہلے تمہارے لیے اس سے باہر نکالنے کا راستہ بناتا ہے۔ اللہ آزماتا انہیں ہی ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ وہ تمہاری نظر میں چیزیں اس لیے ناممکن بنا دیتا ہے تاکہ تم ان کے ممکن ہونے کے لیے اسے مناؤ، کیونکہ وہ التجائیں کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ وہ دعا کو زبان تک رسائی دیتا ہی تب ہے جب اس نے اس چیز سے نوازنا ہوتا ہے۔ ممکن یا ناممکن کا مت سوچو، بس اس پہ یقین رکھو جو تم نے مانگا ہے، پھر تمہیں وہی دیا جائے گا جو تم چاہتے ہو۔ وہ خود تم سے فرماتا ہے کہ تمہارے رب نے نہ تمہیں تنہا چھوڑا ہے اور نہ وہ تم سے بیزار ہوا ہے، اور تیرا رب بھولنے والا نہیں اور اس کے لفظوں سے سچا اور کوئی نہیں۔ وہ اپنے وعدوں کا پابند ہے، وہ جو فرما دیتا ہے اسے کوئی بھی نہ موڑ سکتا ہے نہ روک سکتا ہے۔ تمہاری مستقل دعائیں ہی ناممکن کی قبولیت کو ممکن بناتی ہیں۔ تمہارا یقین ہی تم پر وہ دروازے کھولتا ہے جن کو کھولنا کائنات کی کسی شے کے بس میں نہیں ہوتا۔ تمہارا صبر ہی تمہیں معجزوں سے ملواتا ہے، اور کن سے فیکون تک ہر ادھوری کہانی مکمل ہو جاتی ہے۔ اللہ تمہیں اپنی چاہت سے گزار کر ہی تمہاری چاہت تک لاتا ہے۔ جلد باز تم ہو، ورنہ وہ دیری نہیں کرتا۔ وہ جانتا ہے تمہاری دعاؤں کو کب اور کیسے تم تک پہنچانا ہے۔ تو پھر اللہ سے یہ رابطہ مت توڑ دینا صرف اس لیے کہ تمہارا اس سے اب تک رابطہ بحال نہیں ہو سکا جس سے تم بحال رکھنا چاہتے ہو۔ تو یہ کبھی مت سوچنا کہ اللہ تمہیں خالی ہاتھ واپس لوٹا دے گا۔ ایک وہی تو ہے جو تم سے اتنی محبت کرتا ہے جتنی نہ تم سے کسی نے کی ہوگی اور نہ تم نے کسی سے کی ہوگی۔ جب وہ ہاتھ میں غم تھماتا ہے تو اس غم کو سنبھالنے کی ہمت بھی دے دیتا ہے۔ بس تم یقین رکھنا، تم یقین کیے رکھنا۔ اور وہ تو پہلی آواز پر ہی تھام لیتا ہے۔ اداس ہو، مدد کی آس میں ہو، آنکھوں کے سامنے کل کائنات بکھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کہیں سے روشنی کی امید نہیں رہی، تو یاد رکھو کہ تمہارے حالات کتنے ہی برے کیوں نہ ہو جائیں، تمہاری ایک دعا تب بھی تمہاری پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ نصیب میں بھی اتنی طاقت نہیں جتنی تمہاری دعاؤں میں ہے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرے بندے نے پلکوں سے جھلکتے ہوئے آنسو کو میری رضا کے لیے ضبط کیا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ بے حد تھک گیا ہے۔ وہ جانتا ہے سب گنوا کر میرے بندے نے مجھے پکارا ہے۔ تمہارا یہی تو مسئلہ ہے کہ تم وہ تو سوچ لیتے ہو جو نہیں ہو سکتا، مگر وہ نہیں سوچتے جو ہو سکتا ہے۔ تم اپنی بے بسی پر ہی اتنا مایوس ہو جاتے ہو کہ یہ بھی نہیں دیکھ پاتے کہ تم جس سے مانگ رہے ہو اس کے اختیار میں تو سب کچھ ہے۔ تم سوچتے ہو
کہ اللہ جو جان سے پیاری چیز آزمائش کے لیے تم سے دور کر دیتا ہے وہ لوٹ کر واپس نہیں آتی، مگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جسے چھین لیا گیا ہے وہی تمہارے اس امتحان اور انتظار کا صلہ ہو۔ وہ چیز جس کے دور ہو جانے سے وجود تہس نہس ہو جائے، اس حادثے کو بھلانے میں وقت تو لگتا ہے، اور اس وقت کو صبر کہا جاتا ہے۔ اگر صبر کرنا اتنا آسان ہوتا تو اللہ تمہیں تمام عمر آزمائش میں مبتلا رکھتا۔ اس آزمائش اور صبر کے ذریعے سے ہی اللہ تمہیں اس چیز کے لیے تیار کر رہا ہے جو تم مانگ رہے ہو، جو تم پانا چاہتے ہو۔ اللہ جانتا ہے کہ تمہاری چاہت کو کب اور کیسے تم تک پہنچانا ہے۔ تمہیں بس توکل رکھنا ہے کہ اگر وہ ایک ستارہ تمہیں نہیں مل سکا جو تم نے مانگ رکھا تھا تو ممکن ہے اللہ نے پورا آسمان تمہارے لیے لکھ رکھا ہو۔ دعائیں کبھی بھی رد نہیں کی جاتی، پھر وہ تہجد کی دعا ہو یا کسی فرض نماز کی، پھر وہ ہنس کر مانگی گئی ہوں یا روتے ہوئے، پھر وہ کسی نمازی کی ہو یا بے نمازی کی۔ جو کافر کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، تمہیں لگتا ہے وہ تمہیں تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے؟ ہمت مت ہارو، دعا مانگتے رہو تب تک جب تک جواب نہیں مل جاتا۔ جب وہ تمہیں صبر کی انتہا کو لے آیا ہے تو یقین رکھو کہ آزمائش اب ختم ہونے والی ہے، اور پھر ہر اس چیز سے نواز دیا جائے گا جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر جھولی پھیلایا کرتے تھے۔ تو پھر اگر راتیں بے سکون لگتی ہیں تو راتیں اللہ کے ساتھ گزار لیا کرو۔ جب سب سو رہے ہوتے ہیں تب اللہ کو حال دل سنا دیا کرو۔ جو باتیں تنگ کرتی ہیں انہیں اللہ کے حوالے کر کے بے فکری کی نیند سو جایا کرو۔ تہجد کے پہلے غم کا سجدہ ہی آخری غم کا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بعد کوئی غم نہیں ستاتا اور نہ ہی کوئی زخم جگاتا ہے۔ پھر تو انسان خوشی سے جاگتا ہے، اپنے رب سے ملاقات کی غرض سے جاگتا ہے۔ تو اگر اللہ تمہیں تہجد تک لے آیا ہے تو جان لو کہ اس نے تمہارے لیے عشق کو چن لیا ہے، یعنی تمہارے لیے خود کو چن لیا ہے، اور اس نے تمہاری ہر فریاد پر کن کا ارادہ باندھ لیا ہے۔ اللہ نے اتنا سکون کائنات کے کسی وقت میں نہیں رکھا جتنا تہجد میں رکھا ہے۔ تہجد ایسا پردہ ہے جو تمہارے اور اللہ کے درمیان حائل ہونے والے فاصلے سے اٹھ جاتا ہے، تاکہ نہ تمہارے مانگنے کی مشکل آئے نہ اس کی عطا دیکھنے میں۔ قرب کی انتہا کو پہنچ کر تمہارا جسم سجدے میں گر جاتا ہے، مگر قربت کی انتہا کو پہنچ کر تمہاری روح سجدہ ریز ہوتی ہے۔ فرض نمازیں محبت کی دین ہوتی ہیں، مگر تہجد کا سجدہ وہی کرتا ہے جس نے عشق کیا ہو۔ اور کچھ راتیں وہ نیند سے خالی رکھتا ہی اس لیے ہے تاکہ اس کا بندہ اس سے باتیں کرے۔ جب کوئی اس سے نہیں مانگتا تب اس کا بندہ اس سے مانگے، اور پھر جو کسی کو بھی نہیں ملا وہ تمہیں عطا کر دیا جائے۔ تم سوچتے ہو کہ درد کی شدت سے جاگ رہے ہو، مگر دراصل وہ درد تو محض تم سے ملاقات کا بہانہ ہوتا ہے۔ جیسے ہنساتا اور رلاتا اللہ ہے، ویسے ہی جگاتا اور سلاتا بھی اللہ ہے۔ جب اللہ دل میں اتر جاتا ہے تو وقت تہجد آنکھوں میں نیند نہیں اترتی۔ اس ٹوٹے ہوئے دل پر غم نہ کرو، کیونکہ جس نے اسے بنایا ہے وہ اس دل کو موڑ بھی سکتا ہے اور پھر سے جوڑ بھی سکتا ہے۔ اللہ کو تمہارا توکل اور تمہارا صبر کرنا اتنا پسند آ گیا ہے کہ وہ چاہتا ہے کچھ دیر اور تم اسی یقین کے ساتھ اس سے مانگو، اور یہ نہیں سوچو کہ کیا ممکن ہے اور کیا نہیں، کیونکہ جب تم ناممکن مانگتے ہو تب اللہ بھی تمہیں ناممکن وسیلوں سے ہی عطا کرتا ہے۔ اور وہ دعا جو منہ سے نکلتے ہی قبولیت کے مراحل میں داخل ہو جاتی ہے وہ ٹوٹے ہوئے دل کی دعا ہے۔ بس پھر جو مانگ لیا جاتا ہے اس کی عطا میں دیری نہیں کی جاتی، پھر وہ شے بھلے ہی تمہارے نصیب کا حصہ نہ ہو۔ کیا تم نے سنا نہیں، تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے۔ وہ تو تمہیں تب بھی سنتا ہے جب تم خود کو بھی
سن نہیں پاتے، تو پھر یہ کبھی مت سوچنا کہ اللہ نے تمہاری التجا رد کر دی ہے۔ اس نے ہر صدا سن لی ہے، بس اس نے صلے کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ وہ جس کو نہ نیند آتی ہے اور نہ اونگ، تمہیں لگتا ہے وہ تمہاری اذیت میں گزرے ہوئے کسی بھی لمحے سے بے خبر ہو سکتا ہے، جو پتھر میں رہنے والی چیونٹی کو بھی رزق دیتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے وہ تمہیں تمہاری چاہت سے نہیں نواز سکتا، جو بے زبان پرندوں کی بھی آواز سن سکتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے وہ تمہارے دل کی کیفیات سے ناواقف ہو سکتا ہے۔ تم سوچتے ہو تمہاری دعائیں رد ہو گئیں، مگر تم یہ نہیں جانتے کہ تمہاری دعائیں کن کن طریقوں سے قبول کی گئی ہیں۔ جن دعاؤں کو تم ناممکن سمجھ کر بھلا چکے ہوتے ہو، اللہ انہی دعاؤں کے ذریعے تمہیں تمہارے برے وقت سے بچا لیتا ہے۔ زندگی میں جب بھی تم گرتے گرتے سنبھل جاؤ تو جان لینا کہ تمہاری دعاؤں نے تمہیں تھام لیا ہے۔ جب تم مدد مانگتے ہو تب تم تک ان ذریعوں سے مدد پہنچائی جاتی ہے جن کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے، جیسے نوح علیہ السلام تک پہنچائی گئی، کیونکہ تم اللہ کی مصلحتیں نہیں جان سکتے، اور دعائیں تو ناممکن کے لیے ہی ہوتی ہیں، اور جو نوح کا خدا ہے وہ تمہارا بھی تو خدا ہے۔ بالکل ویسے ہی جب نوح علیہ السلام کو شکست اپنے سامنے نظر آ رہی تھی، تب انہوں نے اللہ سے مدد کی، التجا کی، اور جانتے ہو اللہ نے مدد کیسے بھیجی؟ اللہ نے طوفان بھیج کر نوح علیہ السلام کی مدد کی اور انہیں فتح سے ہمکنار کر دیا۔ اسی طرح ہر مشکل یا ہر دکھ تمہاری تباہی بن کر نہیں آتا، اور یقین ہو اگر تو اللہ مچھلی کے پیٹ میں بھی امید کن زندہ رکھتا ہے، اور اگر اللہ تمہارے مقدر کا فیصلہ تمہارے ہاتھ میں بھی تھما دے تب بھی تم اپنے لیے وہ نہیں سوچ سکتے جو اللہ نے تمہارے لیے سوچ رکھا ہے۔ تو پھر صبر کرو، کیونکہ جب اللہ تمہیں کنارے پہ لا کر کھڑا کر دیتا ہے تب وہ یا تو تمہیں تھام لیتا ہے یا اڑنا سکھا دیتا ہے۔ یوں وہ تمہیں تمہاری من پسند چیز کو کھو دینے کے خوف سے گزار کر اپنا آپ یاد کرواتا ہے۔ یہ اسی کے فیصلے ہیں کہ وہ تمہیں کب اور کیا دیتا ہے۔ تو پھر یہ کیوں ملا اور وہ کیوں نہیں ملا، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے اور یقین رکھنا ہے، کیونکہ تم خود اپنے لیے اچھے یا برے کا انتخاب نہیں کر سکتے۔ تم خود ہی خود کے ساتھ ناانصافی کرتے ہو، اللہ تمہارے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کرتا۔ اور جب تم یقین رکھتے ہو تب وہ وہاں سے تمہارے لیے وسیلے بناتا ہے جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو پھر دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا، صرف اس لیے کہ حالات ابھی تک نہیں بدلے۔ ایسا نہیں ہے کہ حالات اب کبھی بھی نہیں بدلیں گے، تبدیلی کائنات کا اصول ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو کبھی بھی مسلسل تکلیف میں نہیں رکھتا۔ اور تم سے یہ کس نے کہہ دیا کہ جو چھین جائے وہ واپس لوٹایا نہیں جاتا؟ کیا تم نے سنا نہیں یوسف علیہ السلام کا اپنے والد کے پاس واپس لوٹایا جانا، موسیٰ علیہ السلام کا اپنی والدہ کے پاس واپس لوٹایا جانا، ہاجرہ کا ابراہیم علیہ السلام کے پاس واپس لوٹایا جانا، ایوب علیہ السلام تک ان کے بچوں کا واپس لوٹایا جانا۔ اللہ تم تک ہر چیز واپس لے آتا ہے، بس وہ ان چیزوں کو تم سے دور اس لیے کرتا ہے کیونکہ تم ان چیزوں سے اتنی محبت کرنے لگتے ہو کہ جس کا حقدار صرف اللہ ہے۔ ہو سکتا ہے تم نے عارضی خوشی کا سوچ رکھا ہو اور اللہ نے تمہارے لیے مستقل خوشی کو چن رکھا ہو، کیونکہ تم وہ کبھی نہیں جان سکتے جو اللہ جانتا ہے۔ حقیقت کو تسلیم کرنا مشکل ہے، مگر یہی تو توکل ہے کہ جو دل کو نہ بھائے اسے بھی اللہ کی رضا کے لیے دل سے لگا لیا جائے، اور وہ تم سے بس تمہارا یقین ہی تو مانگتا ہے۔ تہجد میں مانگی گئی ہر دعا قبولیت کی دعا ہے، اور جو تمہارے لیے دل میں دعا کی ترغیب لایا ہے اسی نے اس کو قبول کرنے کا بھی تم سے وعدہ کر رکھا ہے، اور وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔
ہو سکتا ہے راستہ تمہاری پسند کا نہ ہو، مگر یہ بھی تو ممکن ہے کہ یہ راستہ تمہیں اسی منزل کی جانب لے جا رہا ہو جہاں تم جانا چاہتے ہو۔